بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ جو جنرلی چیلنجنگ ایریاز ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ میرے سامنے ہیں۔ ان چیلنجز کو سیکیورلی پراپرلی ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے ود ایوریج انٹیلیجنس، ایوریج انگلش لیول، بٹ ود کریکٹ انگلش۔ بات اصل اتنی ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ جواب دینے کی ایبلٹی پیدا کر لیں، کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ انڈرسٹینڈیبل مینر میں سمپل سمال سینٹینسز کے ساتھ خود کو ایکسپریس کرنے کی ایبلٹی پیدا کریں۔ خود کو پہلے کنسیپچول کلیئرٹی میں لائیں، سوال کو پراپر سمجھیں، اس کا سمپل آنسر بنائیں جو کہ ایوریج انٹیلیجنس کا بندہ سمجھ سکے۔ ایگزامینر کو خود پسند کرتا ہے کہ آپ آسان طریقے سے مجھے میرے سوال کا جواب بتا دیں۔ یوں سمجھا کریں کہ خود کو ایگزامینر کی جگہ رکھیں کہ آپ اگر کسی کو سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب کون سا پسند آتا ہے؟ آپ کو وہ جواب پسند آتا ہے جو کہ آپ کے سوال کا جواب ہو اور اچھے آسان طریقے سے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں آپ کو بتا دیا جائے، اننیسیسریلی پرولونگ نہ کیا جائے، لیکن ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ ہوتے ہیں، سارے کوشچن کو اچھی طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں، ان کا آرگومنٹیشن لیول، کریٹیکل انالیسز اور ان کا ایکسپینس آف نالج اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ اور یہ اوور نائٹ نہیں آتا، یہ چیزیں رٹ کے نہیں آتا، یہ آتا ہے جب آپ کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہو جائے اس سبجیکٹ پر، اس کو آل کارنر سے، آل اینگل سے آپ سمجھ جائیں۔ جیسے سی پیک ہی ہے، اگر آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ سی پیک، یہ کوریڈور چائنا نے پاکستان کو آفر کیوں کیا، اس نے کیوں کہا کہ میں اس ملک سے گزرنا چاہتا ہوں گوادر تک اور گوادر سے بیونڈ جانا چاہتا ہوں، دس از دا اونلی choice for me and the best choice for me, not India, not Afghanistan, not Laos, Cambodia, Myanmar، وہ سب میں سے گزر سکتا تھا، وہی پاکستان۔ یہ ہے آپ کی کریٹیکل انالیسز۔ پھر وہی پاکستان ایکسیپٹیڈ اٹ ہول ہارٹیڈلی، اس نے اسے قبول کیوں کیا؟ دنیا میں نہ کوئی فری لنچ ہے اور نہ ہی یہ محبتیں یوں تقسیم کرتے آپ کو، یہ ان کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں، کمرشل انٹرسٹ ہوتی ہیں ہر کنٹری کی، وہ ڈٹرمن کرتی ہیں، وہی اس کو فورس کرتی ہیں، کمپیل کرتی ہیں ٹو میک الائنسز اور گو آؤٹ آف الائنسز، ٹو کریٹ فرینڈشپ اور ٹو گیٹ اوے ود فرینڈشپ ود سرٹن کنٹریز۔ تو ڈرائیونگ فورسز آر یور نیشنل انٹرسٹ۔ National interest of both the country, China and Pakistan, converged on this point and then opened this corridor. جب آپ نے سٹارٹ میں یہ بات بیٹا لکھ دی، ایگزامینر کیسے متاثر نہیں ہوگا؟ اس میں انٹلیکچولیزم بھی ہے، اس میں فلسفی بھی ہے، آپ کی سبجیکٹ پر گریس بھی، ابھی کوئی ڈیٹا نہیں دیا ہم نے، لیکن امپیکٹ کریٹ کر دیا کہ اس نے اٹھان کہاں سے اٹھائی ہے۔ یہی انٹروڈکشن ہوتا ہے، یہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ یہ اصل سی پیک کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہیں، اس نے چائنا کو بینیفٹ کیسے کرنا ہے، پاکستان کو بینیفٹ کیسے کرنا ہے، اس کی اپریہنشنز کیا ہیں، اپرچونٹی دونوں کے لیے کیا ہیں، اپریہنشنز کو ایڈریس پاکستان کیسے کر سکتا ہے تاکہ یہ ون ون کیٹیگری میں جا کر ایک سکسیس سٹوری بنے جس میں بوتھ دا پارٹنرز آر ایکولی بینیفٹڈ۔ چائنا بھی کہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچھی اپرچونٹی ملی ہے، پاکستان بھی کہے کہ اچھی اپرچونٹی ملی ہے، اور یہی دو چیزیں جب دونوں پارٹنر ایکولی ہیپی ہوں تو وہ الائنس کنٹینیو کرتا ہے، آگے جاتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جس میں ون لوز اپروچ ہو جائے کہ ایک آلویز وننگ پوزیشن میں رہنا چاہے اور دوسرے کو لوز پوزیشن میں لے کر جانا چاہے، نہ بیٹا وہ الائنسز دنیا میں چلے ہیں، نہ ایور گرین ہوئے ہیں، اور نہ کامیاب ہوئے ہیں، نہ کامیاب ہوں گے۔
تو بنیادی بات یہاں سے کرنی ہے، ریپیٹ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ڈیفیشنسیز میں آبزرو کرتا ہوں جب میں ایسیز کو چیک کرتا ہوں کہ بیسک انگلش درست نہیں ہے بیٹا، گرامر کی مسٹیکس ہیں، ٹینسز کی مسٹیکس ہیں، پریپوزیشن کی مسٹیکس ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، ایکٹیو وائس پیسو وائس کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے بہت اچھا ایسے لکھا میرے گروپ میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ آئی ایم امپریسڈ ود یور ایسے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے فادر بھی ایک سکول چلاتے ہیں، میری مدر جو ہے وہ خود ٹیچر ہیں، مجھے ساری سمجھ آ گئی۔ میں کہ آپ کی انگلش ساری کریکٹ ہے، کہتی وہ تو 8ویں کلاس میں میری ماں نے پاس بٹھا کر میری ساری چیزیں سیٹ کر دی، مجھے سارے ٹینس آ گئے، میرے ورب کی تینوں فارمز ہو گئی، اس میں میں کبھی غلطی نہیں کرتی کہ ورب کی فارم سیکنڈ کون سی ہے، تھرڈ کون سی ہے۔ یہ تو میٹرک تک کی باتیں ہیں، لیکن اگر ماسٹر کرنے کے بعد رائٹ ناؤ میرا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اٹ مینز کہ جو ایکیڈیمک اتنا لمبا پیریڈ میرا گزرا ہے اس میں میری سکولنگ، میرے ایجوکیشنل سیٹ اپ کی ڈیفیشنسیز ہیں جو مجھ میں یہ چیزیں امپارٹ نہیں کر سکے، اور ڈیفیشنسیز کنٹینیو کر رہی ہیں ود مائی لائف۔ جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہم تھوڑا حیران ہوتے ہیں کہ اس سٹیج پر یہ چیز موجود ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ اگر آج تک یا اب تک یہ چیزیں نہیں آ سکیں آپ کو تو بیٹا نو پرابلم، اب بلکہ جلدی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا لیول اونچا ہے، اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایبلٹی ہے، بہت ساری انگلش پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آپ میٹرک کی کتاب اٹھائیں یا انٹرنیٹ پر جگہ جگہ ٹینسز کے بارے میں گائیڈنس اویلیبل ہے، آپ یہی ورب کی فارم، کوئی شرمانا نہیں، ہچکچاہٹ نہیں کرنی، ورب کی تینوں فارمز، سارے 12 ٹینسز، ان کے نیگیٹو بنانا، انٹروگیٹو بنانا آپ کی یہ فنگر ٹپس میں ہونے چاہیے کہ ہیز، ہیو، ہیڈ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آنی۔ جب انٹروگیشن کرنی ہے، ہیز، ہیو، ہیڈ، از، آر، ایم، واز، ور، کین، کوڈ، وڈ، شوڈ کو باہر نکال دیں، سوالیہ سینٹینس ہو جاتا ہے۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہیں، یہ آپ اکوپ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کمپوزیشن میں داخل ہوں اس کے بعد، چونکہ کمپوزیشن کا سارے پیپر میں آپ کی انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے کہ جی پریپوزیشن یہاں بتائیں کون سی فٹ ہونی ہے۔ اس کا تعلق میکسیمم ریڈنگ سے ہے، اردو کو نکالیں اپنے دماغ سے، یہ جو آپ میسیجنگ کرتے ہیں نا ٹیکسٹ، اس کو تو پیور انگلش میں کریں، غلطی سے نہیں گھبرانا، غلطی کریں، پیور انگلش میں بات کریں، کیونکہ یہ جو مائنڈ ہے نا، مائنڈ بھی ایک بڑا یہ سائیکی ہے، اس کی سمجھنی پڑتی ہے۔ بغیر سوچے جب یہ بات کرنی شروع کر دے، سمجھے آپ پروفیشنل ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ بریک پر پاؤں کو سوچ سمجھ کر نہیں کرتے، وہ آٹومیٹک چلا جاتا ہے بریک پر، جو سچویشن دیکھی پاؤں اٹھتا ہے چلا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ آپ کا سارا باڈی سنکرونائز ہو گیا ود دا روڈ کلچر۔ اسی طریقے سے یہ لینگویج ہے کہ کون سی پریپوزیشن کہاں لگنی ہے، سینٹینس سٹرکچر کیسے کرنا ہے، اس کو اس دنیا میں لے کے جائیں، انگلش ورڈ میں لے کے جائیں۔ یہ بغیر سوچے سمجھے کہے گا ادھر ہی سفرنگ فرام ڈائریا، کہ سفرنگ کے بعد فرام، ہی ڈائیڈ آف کرونا پینڈیمک۔ انگلش لینگویج یہ یوں سمجھے، دس از 80% آف پی ایم ایس اور سی ایس ایس، 80% کریکٹ انگلش۔ یہ جو ہوتا ہے نا اچھا انٹروڈکشن ایسے کا اس کا بنتا ہے جو سبجیکٹ کو سمجھ جائے، اس کی جیسے میں بتاتا ہوں ہمیشہ ایک گریوٹی امپورٹنس بتانی ہوتی ہے، وائی دس سبجیکٹ اور ایشو از امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، یا وہ آپ کے لیے اس کے کچھ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کے ایشو کے، یا آپ کے لیے بہت پازیٹیو اثرات رکھتا ہے۔ دیٹ از دا امپورٹنس۔ وائی دس کرونا پینڈیمک ہیز بیکم اے ورلڈ وائڈ ایشو، کیا اس کی امپورٹنس ہے؟ اس نے تو دنیا کو ٹاپسی ٹروی کر کے رکھ دیا، دنیا کی سوشیو سائیکولوجیکل، اکنامک، پولیٹیکل سینیریو بدل کے رکھ دیا۔ مین کوڈ ناٹ ویژولائز دس 1 year ago۔ اب اس کے جو سائیکولوجیکل ریپرکشنز ہیں، سوشل ریپرکشنز ہیں، اکنامک ریپرکشنز ہیں، ٹریڈ ریپرکشنز ہیں، لوگوں کا میل جول ہے، آئسولیشنزم میں دنیا چلی گئی ہے، گلوبلائزیشن ڈیمائز کی باتیں ہو رہی ہیں۔
سیکلوژن میں چلی گئی ہے. اب بتائیں اس پر سوال آنا کہ نہیں. جو ابھی مجھے سوال ایک نے کیا جی پکا ایک بتائیں پکا. تو بھائی صاحب یہ پکے سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں. ایسے میں پہلی دفعہ کووڈ-19 کا لفظ آ جائے یا کرونا پینڈیمک آ جائے، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوشچن آنا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایگزامینر ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، ایگزامینیشن ہال متاثر ہو رہا ہے، ایف پی ایس سی سینسٹیو ہے، پی ایم ایس کی ساری ایڈمنسٹریشن سینسٹیو ہے، ساری حکومتیں سینسٹیو ہیں، صومالیہ سے لے کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تک ساری قومیں سینسٹیو ہیں، اور سب کا جی ڈی پی نیچے چلا گیا، مائنس میں گیا زندگی میں پہلی مرتبہ گلوبل لیول پر.